کھانے یا ڈیزائن کی دنیا میں کامیابی کی نئی ترکیب کیا ہے؟ اگر یہ سوال ذہن میں ہے تو یہ بالکل صحیح جگہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے روڈ میپ کو سمجھیں گے جو ماحول دوست طریقوں کو کسی بھی کاروبار کی ترقی کا سب سے اہم جز بنا سکتا ہے۔ تو آخر کامیابی کا یہ نیا نسخہ ہے کیا؟ جواب بالکل سیدھا سا ہے، پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی۔ اور دیکھیں، یہ اب صرف کوئی اچھا خیال نہیں رہا، بلکہ اب تو یہ کاروبار کے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی ضمانت بن چکا ہے۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آج کل مارکیٹ میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا ہے، پھر ہم آنے والے کل پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد مستقبل کی کچھ جھلکیاں دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بڑی بڑی تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں۔ اور ہاں، سب سے اہم، آخر میں ایک عملی پلے بک بھی ہے جسے فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے سیکشن سے، آج کا نیا معیار، مطلب وہ چیزیں جو اب مارکیٹ میں لازم و ملزوم ہیں، جن کے بغیر گزارا نہیں۔ سب سے پہلے آئیے ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو صارف کو براہ راست نظر آتی ہیں، جیسے کہ مقامی اور موسمی اجزاء کا استعمال، پھر ایکو فرینڈلی پیکیجنگ، مطلب ایسی پیکیجنگ جو ماحول میں گھل جائے یا کمپوسٹ ہو سکے، اور ہاں، پودوں پر مبنی مینیوز کا ٹرینڈ تو اب عام ہو گیا ہے۔ یہ سب چیزیں اب مارکیٹ کا نیو نارمل ہیں۔ لیکن کہانی صرف یہیں تک نہیں ہے، پردے کے پیچھے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کچن میں توانائی بچانے والے آلات کا استعمال، فضلہ کو مینیج کرنا جیسے کمپوسٹنگ یا ری سائیکلنگ، اور پلاسٹک پر پابندی تو پورے آپریشنز کو بدل رہی ہیں۔ اور اسمارٹ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ انہی کوششوں کو اپنی مارکیٹنگ کا حصہ بنا رہی ہیں، اپنی برانڈ کی پہچان بنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تھوڑا آگے دیکھتے ہیں، قریب کے افق پر کیا ہے، مطلب اگلے 3 سے 5 سالوں میں کون سے اہم رجحانات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مستقبل کتنی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ سوچیں، صرف 3 سال میں سرکلر مینیوز عام ہو جائیں گے، مطلب بچے ہوئے کھانے سے نئی ڈشز بنانا۔ پھر اگلے سال ہی پانی بچانے والی ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی، اور 5 سال کے اندر مکمل شفافیت کا دور ہوگا، جہاں ہر پروڈکٹ پر ایکو لیبل ہوگا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک سادہ سا شفٹ ہے، ہم ایک لکیری نظام سے سرکولر نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ لو اور ضائع کرو، چیز لی، بنائی اور پھینک دی۔ لیکن اب نیا ماڈل ہے، کم کرو، دوبارہ استعمال کرو اور دوبارہ ڈیزائن کرو۔ مطلب استعمال کم کریں، چیزوں کو بار بار استعمال کریں، اور سسٹم کو ہی ایسا بنائیں کہ فضلہ پیدا ہی نہ ہو۔ کتنا زبردست تصور ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر، مستقبل کی سرگوشیاں، وہ آئیڈیاز جو ابھی بالکل نئے ہیں، لیکن انہی میں مستقبل کی جھلک چھپی ہوئی ہے۔ پہلا آئیڈیا، زیرو ویسٹ کچن۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا کچن جہاں سے بالکل بھی زیرو کچرا نکلے۔ بہت بڑا ہدف ہے ہاں، لیکن اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹس میں یہ تصور تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ پھر ہے ہائپر لوکل اربن فارمز، یعنی شہروں کے بیچوں بیچ کھیتی باڑی، چھتوں پر، عمارتوں کے اندر ہائیڈروپونکس جیسی ٹیکنالوجی سے سبزیاں اور پھل وہیں اگائے جا رہے ہیں جہاں انہیں کھایا جانا ہے۔ اس سے زیادہ تازہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہاں، ٹیکنالوجی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مصنوعی ذہانت اب پائیداری کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے ٹولز بن رہے ہیں جو بالکل ایک ایک چیز کے ماحولیاتی اثرات ناپ سکیں گے۔ ابھی یہ ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ ایک گیم چینجر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں، وہ بڑی طویل مدتی قوتیں جو پوری صنعت کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہیں۔ یہ صرف چھوٹے موٹے رجحانات نہیں ہیں، یہ ہیں میگا ٹرینڈز، یعنی بنیادی تبدیلیاں، جیسے کہ پائیداری اب کاروباری حکمت عمل کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ سرکولر اکانومی اب ڈیفالٹ ماڈل بن رہی ہے۔ ایکو سمارٹ شہر بن رہے ہیں، جہاں کھانا اور ڈیزائن دونوں پائیدار ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات، صارف اب شفافیت مانگ رہا ہے، اور یہ ڈیمانڈ ہر شعبے کو بدل کر رکھ دے گی۔ تو اتنی ساری معلومات کے بعد سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے؟ چلیں اس ساری تھیوری کو ایکشن میں بدلتے ہیں۔ یہاں پیش ہے ایک پائیداری کی پلے بک، ایک ایسا منصوبہ جسے کھانے اور ڈیزائن کے کاروباری افراد فوراً استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 اقدامات ایک مکمل روڈ میپ ہیں۔ نمبر 1، مواد۔ سب سے پہلے پیکیجنگ اور ڈیزائن میں ہمیشہ ماحول دوست چیزیں منتخب کریں۔ نمبر 2، مقامی ہو جائیں۔ اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے مقامی اور موسمی مینیو بنائیں۔ نمبر 3، ہر چیز کو ٹریک کریں۔
اپنے آپریشنز میں فضلہ ٹریکنگ اور کمپوز سسٹم لگائیں۔ نمبر 4، گرین ڈیزائن کریں، قدرتی عناصر اور دن کی روشنی کا استعمال کریں۔ اور آخر میں نمبر 5، اسے برانڈ کریں، اپنی پائیداری کی کوششوں کو اپنی برانڈ کی پہچان کا مرکزی حصہ بنائیں۔ تو بات بالکل صاف ہے، مستقبل جو ہے وہ پائیدار ہے۔ اب اصل سوال صرف یہ ہے کہ اس نئے مستقبل میں ہم بنائیں گے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے اگلے قدم کا تعین کرے گا۔